اللہ تعالیٰ قرآن مجید شکوہ ضرور کیا کہ اولاد آدم جڑی دا حال ہے کہ نعمتاں میں دینا سارا فضل میرا ہوندا مر کے میرا نا ختم ہو جائے، یہ شکر دوسروں دا ادا کر دے، یہ سب تو بڑا گناہ۔ اور ابلیس نے جڑی وڈی گل کہی نا سارے گناہ دی جڑ کوئی نہیں کیا میں زنا کرانے چوریاں ولا تجد اکثرہم شاکرین، وہ ہن مینوں رد دیتا ہے، میں اولاد آدم نوں نہیں چھڈنا اور انہاں چ اکثر لوگاں نوں تو شکر گزار نہیں پائے گا، میں نہ شکرا بنا کے چھڈنا دیندا رہی تو نعمتاں تے احسان اور فضل کردا، نام دجیاں دے جپن گے گن دجیاں گے جان گے، تیرا کوئی ذکر نہیں آنا، اے بدلہ لے کے میں تینوں چھڈا۔ سورہ اعراف چاہتا کہ تو شکر کرنے والے نہیں پائیں۔ دین دی جڑ کی ہے ایک ہی لفظ شکر، کہ ہر نعمت میں اللہ دی طرف منو کہ کوئی دوسرا نہیں دینا، صرف خدا نے مینوں دیتا، جو قوت ہے میرے جو مال ہے اولاد ہے سب اللہ دا عطیہ، اور وہ ہی میں احسان مننا، وہ تعریف کرنی ہے اور وہ حکم کے مطابق انہوں چیزوں ورتنا، جس غرض لی اللہ نے دیتی وہ تو ادھر ادھر ہٹ کے نہیں ورتنا۔ دین اینا ہی ساری شریعت یہ گل تفصیل ہے، شکر گزار بن جا اللہ دی نعمت رو دی دیتی من، اور جس غرض لی انہیں جس کام لی کان دیتے ہیں کہ حق سن گانے نہ سن، اکھاں دیتیاں کہ یہ قرآن دا مطالعہ کر، یہ بدماشیاں نہ کردا، پھر اللہ دی نعمت نو غلط ورتنا یہ صرف گمراہی اور کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک کوئی تعریف ہے کہ جس غرض لی ملی وہ تو ہٹ کے ورتو، یہ گناہ کیا جانا، اس گل لی ورتو جی اللہ پاک نے دیتی ہے ٹھیک۔ اے مکہ معظمہ دے بڑھے عالم ہے محمد علی صابونی، انہوں دی تفسیر تینا جلدنا جو صفات و تفات بہت اچھا کیتا، ایک سطر تو پڑھ جا الجزء التاسع اور 487 فرماؤں جڑا اساں یہ تشریح کی ہے نا کہ آدم علیہ السلام اور حوا دی گل کوئی نہیں، یہ عام انسانہ دی گل ہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ کسی نوں اولاد دیندا حمل ہو جاندہ، پہلا عورت چلتی رہتی ہے، آہستہ آہستہ بوجھل ہو جاتا، پھر دا واللہ ربہما پھر یہ دونیں دعاواں منگن لگ پہ بھی اللہ خیر ہی کریں سانوں جے تو چنگا پرا تے تندرست بچہ دے دیں لنکوننا من الشاکرین، اسی تیرے شکر گزار ہوں اوکھے ویلے پھر یہ کردے خاوند بیوی دونیں فلما آتاہما جدوں پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے دے دیندا سارے ہن چنگا پرا تندرست بچہ جم پیندا جا رہو شرکا فیما آتاہما تے اللہ دے دتے کئی حصے دار بن پئے، پھر اس دربار دا بھی اثر ہو جاتا، فلاں حضرت دی مہربانی نہ ہویا، ایس گل کا نتیجہ فرمایا اللہ دے دتے پھر کئیاں نوں شریک بنا دے، اور زبانی گل نہیں رہندی، پھر بکرے لے کے تر پیندے، جھنڈا پھڑیا ہوندا اگے کہ وہ بھی بن سمر کے پتر نوں چک کے تری جاندی، فلانے تھاں جانا انہوں نے مہربانی۔ اللہ نوں ابلیس آندا لے لیا ہی سواد، اب بچے دیندا رہیا منیا تینوں ہن میں کر کے وکھایا کہ نہیں، یہ دیویں گا تو احسان دجیاں دا منے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فتار اللہم اور نام مرادو جڑا تسی اللہ نہ شریک کر دے جی تمہیں رب دی شان دا پتہ نہیں لگا، بہت بلند و بالا اور اعلیٰ مرتبے دا مالک ہے، یہ دی شان دے لائق گل ہے کہ دے ہو تو تسی دوسرے نو حصے دار بنا دے۔ یشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، انہوں نے شریک بنا دے جڑے ایک بندے دا وال نہیں پیدا کر سکے، گنجا ہو جائے انہوں نے آکھو بنا، اینا بھی نہیں بنا سکتے، پیدا میں کراں، اور ایسے لوگوں نے میرے نال حصے دار بنا دیں جڑے خود مخلوق ہے، اتحاد میں بنایا اور میرے پیدا کیتے ہے، تسی انہاں نوں میرا شریک بنا کڈیا۔ ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، یہ نہ انہاں دی مدد کر سکتے پوجن والیاں دی تے نہ اپنی کر سکتے، انہاں تے بھی دکھ تکلیف آئے اپنے دکھ نہیں ٹال سکتے۔ اور ایسے تو ہی لوگوں نے پوچھا کہ انبیاء علیہ السلام نے انیاں تکلیفاں کیوں آئیاں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا دکھ دیتا گیا، نکلتے سی روزانہ لوگ پتھر مار دے، متھے چو خون دے فارے وقت دے، بے ہوش ہو کے ڈگ جاندے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے پاتے گئے، ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، یعقوب علیہ السلام رو رو کے اندھا ہو گیا بیٹے دی جدائی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا صرف اکھیاں جنہاں دیاں انیاں ہو گئیاں، شرک ڈب گئے، انہوں نے سمجھاؤن لئی کہ لوگاں دی مدد کرن جوگے ہوندے تے اپنی نہ مدد کرنی، کیوں روندے رہے؟ یعقوب علیہ السلام نو بچہ نے آکھیا، جدو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن آکھیا جاؤ ٹونڈو کتوں یوسف علیہ السلام نو، کوئی نہیں بگیاڑ نے کھادا، رب نے مینوں علم دتا کہ انہیں بادشاہ بننا تے نبی بننا، کیوں میں نہ ٹھٹھے کر دے؟ کہ کہنے لگے ابا جی تسی اسے وہم تے مر جانا، انک لفی ضلالک القدیم، تیرا یہ پرانا وہم جانا ہی نہیں، تو مغالطے چ پیا۔ تو اسے پیغمبر علیہ السلام نے جو کیا بے بسی نہ ہوئے، اور ڈبیاں نو کون پڑھے، موری خط پڑھی پھر دے، مولوی نے گل سنی، قرآن پڑھو کہ پیغمبر تے کی گزری، رب من الحزن وهو كظيم،
فرمایا غم نہ رو رو کے اکھاں سفید ہو گئیاں، اکھاں دا نور کوئی نہیں رہا، اور جویں مشک بھری ہوندی تو منہ بند کیتا، اس طرح غم نہ بھریا رہندا، ہر ویلے دل غم نہ بھریا۔ بیٹے نو یاد پھر آپ نے اسے فرمایا، اور اینو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر دی نماز جسے سورہ فجر یوسف پڑھ رہا سی، اس مقام تے پہنچے تے اتنی اونچی آواز نہ روئے، پچھلیاں صفحہ نے بھی سنیا کہ حضرت عمر کو رہا نہیں گیا کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام تے کی گزری جدو فرمایا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، وہ کیوں میرے گل پیندے نے، مینوں کیوں تسی آدھے تیرا دماغ بڑھیا خراب ہو گیا، میں تانوں کدی کچھ کیا، تسی جو ظلم کر لیا ایک پھٹے منہ نہیں تانوں آکھیا، میں اپنے غماں دکھاں دی فریاد اپنے رب کو کرنا، تانوں یہ کی اعتراض، تانوں تو کدی کچھ نہیں کیا۔ انما اشکو بسی، میں اپنی پریشانی وحزنی غم جڑا وہ گلا رب نہ کرتا رہنا کہ اللہ میرے تے مصیبت آئی۔ اللہ فرماؤں کہ اپنی مدد نہیں کر سکے، اپنے آپ کو تکلیفوں تو نجات نہیں دے سکے۔ 18 سال کوئی عرصہ جدے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، ساری دنیا چھڈ گئی ملنا ورتنا، صرف 2 بندے رہ گئے جڑے کدی کدی مل جاندے سے انہوں نے دوستان، ایک دن ٹرے جاندے تھے، ایک جڑا سی وہ دوسرے نوں آندا بھائی پاویں تو من نہ من، ایوب نے کوئی گناہ ایڈا بڑا ضرور کیتا جدی نوں سزا ملی، تو بندے نال دے نے آکھیا تو بہت ماڑا کیتا، ہن یہ گل تیری میں حضرت ایوب علیہ السلام نہ کروں گا۔ انہیں جا کے حضرت ایوب علیہ السلام نے دسیا 18 سال اللہ دے پیغمبر نے بیماری دے دور کرنے دی دعا نہیں کی، چلدا رہا جو رب دی طرفوں، مگر جدو یہ گل سنی بڑا دکھ ہویا۔ پھر اللہ آگے گل کہی بے اللہ تو جاننا بے 2 بندے جھگڑتے ہون تے میں کولوں دی لنگھن تے قسم کھا دے، اللہ دی قسم اس طرح نہیں ہے تے میں اس گل تو پتہ نہیں انہیں جھوٹھی یار قسم کھا لی ہوئے، میں کر جا کے وہ کفارہ دے دینا رہا کہ اللہ انہوں پکڑے نہ یہ تھا میں کفارہ دے میرا تے ہار رہا تیری عبادت اور بندگی، مینوں یہ کیا بھی انہیں گناہ کیا، تے پھر بیوی جا کے انہیں جھاڑیاں جنگل دے اندر بٹھاتا پخانے واسطے، لولا لنگڑا ہویا۔ اس وے حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر رب نو آکھیا رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ آئے بھی نہیں پھر بھی مینوں تندرستی دے، پیغمبر دی تفویض رب دے سپرد کرتا، بحال ہونے ہی رب مسنی الضر، دکھ نے بالکل لاچار کر دیتا، اگے میں تینوں کی آکھنا وانت ارحم الراحمین، تو سارے رحم کرنا ہے بڑا رحم ہے۔ اتھے ہی حکم ہو گیا، پھر 18 سال لنگ گئے، ہن رب دی باری آئی بھی ایوب نہیں اپنا آپ ٹھیک کر سکتا، میں کروں گا، اور کچھ میرے جلے مار اڈی زمین تے ماری ہاذا مختصر بارد و شراب، اتھے ہی چشمہ نکلایا ٹھنڈا اور نال ہی نہ ہونا، آپ نکلے جسے نہا تو کے اینے خوبصورت ایڈے آلہ کہ جوانی کی انہیں نہیں، جدوں آئے بیوی متھے لکھی انہیں آکھیا اللہ دیا بندیا میرا یہو جہا خاوند لولا پنگڑا سی اتنے کتے ویکھیا، انہیں آکھیا میں ہی، تو بھل گئی پچھانی تے وہ ایوب ہے۔ اللہ آندا تسی کنہاں نوں شریک بناؤن لگے، ایک رونگٹا نہیں پیدا کر سکے، ایک بوٹی نہیں بنائی انہوں نے، نہ انہوں نے جڑے جپے گئے، انہوں نے چنڈے لہرا گئے، میرا کچھ نہ کی۔ اے قصہ جڑا ہر آدمی مرد عورت دا رب نے سنا، آدم حوا بھی کیتی، اتنے فرماؤں دے ذهبنا الى هذا الراعي لجلائی ووضوحی، یہ حضرت آدم اور جڑا حوا دے قصے نوں چھڈ کے اسی اس تشریح نوں قبول کیتا کہ سارے عام انساناں دی گل ہے، انہاں دے مشرک لوگ یہ کام کر دے، یہ بڑی اعلیٰ اور واضح تفسیر ہے۔ وہ مارد المحققون من العلم، علم والے لوگ جڑے محقق امام راضی وغیرہ ورگے وہ سارے یہ گئے۔ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ إِلَىٰ أَنَّ الْآيَاتَ فِي آدم وحوا، کہ بعضیاں نے ایک بار گل بنا لی بھی نہیں آدم اور حوا دی گل ہے، انہوں نے ابلیس جڑا سی آیات عبدالحارث نے اگے سارا لکھیا۔ قال الحافظ ابن کثیر وهذا الحدیث معلول، انہوں رد کیتا بے سارا کچھ غلط ہے۔ اے میں 487 سال کہ وہ حضرت آدم اور حوا والا قصہ جھوٹا ہے، نہ شیطان آیا، نہ کوئی عبدالحارث نہ رکھیا، نہ شیطان دا نہ ہی حارث، حارث پیارا نا بہت سچا نا صحابہ دا اور نیک لوگوں دا، مگر اللہ تعالیٰ فرمایا ایک کام جڑے انسان غلط کرتے ہیں، بھائی جدوں بچہ پیدا ہونے والا ہوں اس تکلیف دے زمانے تے مینوں آوازاں دے، اور یہ صرف حمل دی گل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقعوں تے ہر مصیبت دا دسیا، بھائی بڑے تو وڈا پکا دہریہ جڑا نا منے تواڈے سامنے نہیں من، وقت کدی ایسا آندا اینا تنگ ہو جاتا بھی منہوں بولے نہ بولے دلوں آندا بچا لا، جدوں ویلا جاندہ لنگ مڑ کے دلیلاں کر لیں گے، پھر بحثاں کر دے، مناظرے کر دے، اللہ کتنے ہے سانوں یقین دلاؤ اللہ تے ہوندا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نوں دہریے نے پوچھا اللہ انہاں کیا کدی سمندر سفر کیتا ہے؟
بیڑی ٹوٹ گئی، لہراں آ گئیاں، ڈبن لگا، کوئی خیال آیا کدی؟ کوئی ہے جنہوں نے آخیا خیال تے امام آیا پاویں ایویں لوکاں دے رواج پر، مگر دل تے آਉਂدا رہیا ہن تو ہی بچا سک۔ فرمایا اوہی اللہ جڑا اوکھے ویلے دسدا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اونٹ سی، انہوں دے بچے نے جنگل پوچھا بابا جی میں تے ایڈا صحرا پھریا مینوں رب کسے نہیں دسیا؟ انہیں آخیا پتر جس دن ڈگ پیا تو لت ٹوٹ گئی اس دن رب دس دینا۔ کوئی مصیبت آ گئی نا، یہ ویلیاں تے پھٹ کھان والوں دی گلاں بہ کے گلاں کریاں اللہ ہے نہیں اللہ اللہ کول ہی۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان کیتا کہ میں دینا مگر یہ لوگ پھر میرے شکر گزار نہیں، جی میں ابلیس نے آخیا سی کہ شکر تیرا نہیں کرن گے اور کر کے کھا۔ تو شکر اللہ تعالیٰ دا مطالبہ ایک ہی گل ہے، شکر لی میرا شکر ادا کر۔ تمہوں جو ملے تواڈے دل دی تہ چ ہوے تے کسے دا فضل نہیں تے نہ کسی دی مہربانی ہے، یہ رب دا کر۔ سوچن دی گل ہے بھئی ڈاکٹر حضرات یا علاج کرنے لوگ جڑے پیراں نال کتے وڈ کے کئیاں معاملیاں بندے دی مدد کر علاج کیتا، آدمی بیمار سی تندرست ہو گیا، مرد عورت بانج سی وہ ٹھیک ہو گئی، مگر یہاں پوجن کا خیال کیوں نہیں آتا؟ نقطے کی گل سمجھا شرک کی لین کی ہے، یہاں کوئی نہیں پوجتا۔ کسی نے آخیا ڈاکٹر صاحب اینا علاج کیا، ڈاکٹر کا نام رکھ لیے کہ غلام بخشا اس ڈاکٹر کا نام یا فلانے کا، انہیں بچہ دیتا، کوئی نہیں آتا۔ پیر نے تو تھی آدھے پھوک ہی ماری سی، انہیں ایڈا علاج تے سامنے کیا، تھی نہ وہ نیاز دے جے نہ وہ نام رکھتے جے بچے کا۔ وہ فرق کی ہے جہاں تھی یہاں پوجتے جے انہوں نہیں پوجتے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے جنہوں سمجھا بغیر توحید اور شرک کا مسئلہ نہیں سمجھتا کہ ایڈی ایڈی یہ مدد کرتے ہیں، یہاں دے پوجن کا خیال کدی بھی نہیں آتا۔ کون کر بیٹھا آتا ڈاکٹر صاحب میری مدد فرما، جانتے لوگ کہ بے بس یہ صرف حالات ہے نا، کوئی یہ دوائی ہے گی ہے تو ٹھیک، ورنہ آدھے یار ایسے دوائی کوئی نہیں۔ یہاں کی بے بسی نو دنیا جانتی ہے کہ یہاں دے پلے کچھ نہیں، دوائی دارو ہوا کر لیں گے، ورنہ ڈاکٹر کی کر سکتے۔ یہ دوسرے لوگ جڑے انہوں کی حاجی صاحب پوچھتے مابعد طبیعت، یہاں مابعد طبی طاقت کا مالک سمجھے۔ طبی یاد دے تحت نا کہ بندے کو روٹی انہیں دوجے نو پھڑاتی، دوائی دیتی، یہ پوجا نہیں، نہ یہ شرک ہے، نہ کسی کے دماغ چاہتا بھی گھر بیٹھا میں ڈاکٹر کو آوازاں دیا تو میری مدد پہنچو۔ وہ جانتے ہیں بھی آلہ ہوا نا ٹیلی فون تد گل سو، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ مگر اولیاء دے بارے اور نیک لوگوں دے بارے غلط فہمی پیدا ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ دے کارخانہ قدرت انہوں کا دخل ہے۔ جی اللہ کن فیکون آتا نا، یہاں بھی طاقت رب نے دیتی ہے، دوائیاں علاجاں کی کرنا، یہاں کہہ دینا ہو جانا۔ اے وہ منزل ہے جتھے آدمی پہنچ جائے تو شرک پہ یہ نہیں مننا۔ تھی بالکل جنہ مرضی منو نا کہ فلاں آدمی نے علاج معاللہ کیا، شرک نہیں ہونا۔ یہ تھی انہوں بے بس منتے جے، سمجھتے جے کہ اسباب ہوئے، کوئی سامان ہویا غریب کر لوں گا، ورنہ یہ دیکھو کوئی چک نہیں۔ جدوں کارخانہ تقدیر چاہتا دخل سمجھا نا کہ اللہ خود انہوں نے ایسی طاقت دیتی بھی انہوں نے چاہن نہیں سب کچھ، اسے تو پھر انہوں نے یہاں کی پیانا پاویں جان مات سے بیٹھے میاں تمہیں کی پتا یہاں کی گودڑی کی کچھ چھپیا۔ یہ عقیدہ شرک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ذکر کیتا کہ اولاد میں دینا رہنا نہ دوجیاں دے جپتے پہ، آدھے انہوں کا فضل ہے تو انہوں کی مہربانی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں جب تک کوئی آدمی تحت اسباب سمجھدا حجت کہ اسباب دے تحت کم کردا، یہ نہ شرک ہے نہ حرام ہے۔ مینوں لوگ آ کے علم دے مسئلے پوچھتے ہیں، حکیماں کو لوگ علاج، یہ اسباب ہے کہ اللہ نے سبب بنائے ہوتے تحت لوگ ایک دوسرے کو مدد لیں دے، مگر سمجھتے ہیں کہ عاجز بندہ یہ ہے خدائی نہیں ہے دل۔ جدوں ما فوق اسباب سمجھے کہ اسباب بھی کہڑی لوڑ ہوئے یا نہ ہوئے، انہیں چاہنا ہی ہے تو ہو جانا۔ یہ اینا بھی تسی منیا نا کسی فرشتے اور نبی کو، تو تسی ہن موحد نہیں گئے، توحید بالکل ختم ہے۔ ایک کن فیکون دا اختیار خالص اللہ کو، یہ انہیں رسول اللہ نے نہیں دیتا۔ اسے تو اس تو پہلی آیتاں جتوں شروع ہوندیاں اللہ رب العالمین نے باقی لوگوں کی بجائے خود نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے آخیا تو اعلان کر دے کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء۔ اور لوگوں تہاڈا سنوارنا بگاڑنا تو کی ہے، میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک ہوں۔ میرے نال جڑیاں تکلیفاں پیش آਉਂਦੀਆਂ مینوں دکھ آਉਂਦੇ، کدی دندان مبارک شہید ہو جاندے، کدی سر زخمی ہو جاتا، کدی لوگ مینوں جڑا گل چادر پا کے لپیٹتے تے اکھاں میریاں باہر آ جاندیاں، حضرت ابوبکر آ کے مینوں چھڑاؤندے حرام مسجد اندر، کدی وہ جڑی پا دے سجدے تو میں سر نہیں چک سکتا، تے حضرت فاطمہ نوں خبر ملدی تو آ کے نہ روندیاں تے اتوں لاؤندیاں نہ بد دعاواں کرے، ساری واقعات حدیث کی کتاباں۔ فرمایا میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، جہان دے نفع نقصان کا کی مالک ہونا، الا ماشاء اللہ، وہ کچھ ہوں جو اللہ چاہتا، اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، تے جے غیب دا علم میرے کو ہوندا نا تے میں سارے جہان دے نفع اکٹھے کر لیندا تے کدی مینوں تکلیف نہ ہوندی۔
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਉਹ 'ਚ ਗੜਾ ਖੋਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਬੂ ਆਮਰ ਰਾਹਿਬ ਨਾਮਰਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਖੋਦ ਦਿਓ, ਮੈਦਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੜੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਵੱਜੇ, ਆਪ ਦੇ ਦੰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਰਾਹ ਸਰ ਵਿੱਚ ਖੌਦ ਵੀ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਅੰਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲਈ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਤਾਲ ਅੱਲਾਹ ਅਮਾ ਯੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਿਰਕ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਰਸੂਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੈਬ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ੀਰੋਂ ਬਸ਼ੀਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ੀਰੋਂ ਬਸ਼ੀਰ ਲਿਕੌਮ ਯੌਮ। ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਮਰਤਬਾ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੀ ਫਿਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨਸਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅੰਜਾਮ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੂਰਾ ਹੂਦ ਇਹੋ ਹੀ 3 ਗੱਲਾਂ حضرت نوح علیہ السلام کو بخوائیں۔ پہلا رسول زمین تے نوح علیہ السلام ہویا، آدم علیہ السلام نبی ہے، رسول نہیں، رسول کافران دی طرف حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تینے گلا کیا لا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نہ میرا دعویٰ مینوں نبی سمجھ کے تسی آکھو بھی اللہ دے خزانے یہ کون ایک نہ نبی ہونا جڑا خدا دے خزانے تے قبضہ کرنی، ولا عالم الغیب تے نہ میں غیب ہی جاننا۔ کوئی آ کے پوچھتا میری بیوی دے پیٹ کی ہے، کوئی آتا گھوڑی نے کی جنا، یہو جہے سوال کر آخیا میں کدی یہو جہا اعلان کیتا تے میں غائب جاننا بھی یہو جہے تنگ کرو، میں نبی ہاں خدا دا۔ دین پوچھو 3 چیزاں کہ نہ میں نہ میرے اللہ دے خزانے، نہ میں کہنا میں غائب جاننا، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ یہ میں کہنا کہ میں فرشتہ۔ ہن بھی مسلماناں جڑیاں غلط گلاں آ گئیں یہو تے نے ساڈے بھرا ہی ہے، کچھ منتے کہ ہن بس مختار کل سب رب نے دیتا، کچھ بھی نہیں ہونا، آپ ہی سب بنتے، وہ خزانے والی گل۔ دوسری گل علم غیب، اور تیسری فرشتہ، وہ فرشتے نو بدلتا۔ فرشتہ کی ہے؟ نور چو پیدا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور چو پیدا ہویا، جن اگ چوں ہویا۔ جے فرشتہ نہیں کہہ سکے نور کہہ دیتا کہ انسان نہیں، بشر نہیں، نور ہے۔ عقیدے وہ تنے جڑے اسے قوم نوح دے سی کہ جڑا نبی ہونا نا وہ خزانیاں دا مالک ہوے، رب دیاں دا علم غیب رکھدا ہوئے، انساناں تو نہ ہوئے۔ تینے رد کیتے اللہ پاک نے، اور اتنے ہی رسول کریم لی اگے چل کے آیا بھائی تم ہی یہ تینے گلاں بالکل ہی ایکو ہے کہ نہ میں آنا میرے کو خزانے ہیں، نہ میں غیب دا دعویٰ کرنا، نہ یہ آنا کہ میں فرشتہ۔ میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرفوں تہاڈا رہبر اور پیشوا، تانوں صحیح غلط رستہ سمجھاؤنا۔ تو شرک ما فوق الاسباب ہے، بچے اسباب ختم ہو جانے نا کہ سبب کوئی نہیں۔ اور اس تو دعا کنوں آندے، کئی لوگ ترجمہ کرنے کہ پکارو نہ، یہ بہانہ مل جاتا۔ چالاک لوگ ہیں، تو آپ مراد منو آواز دیتی ہے کہ مینوں گلاس پڑا، پکارا تے تو ہے بالکل دھوکھا کر دی، یا جاہل ہے یا جان کے گمراہ کر۔ اور ترجمہ دعا دا ہے، دعا کی ہے جدوں بندے سمجھ دے کہ وسوں گل باہر ہے، یہ نہیں کوئی کر سکتا، یہ صرف وہ کر سکتا جڑا ساری دنیا تے حاکم اور مالک اللہ، یا انہیں کسی نے ایسی پاور دیتی ہو۔ وہ بہت اچا مقام ہے کہ جتنے اسباب اور سامان ختم ہو جاتے پھر دعاواں شروع ہوندیاں۔ اتنے تو سمجھے رہا نا کوئی دعاواں سننے والا بھی ہے، ہن نہیں تو موحد رہا، تیرا لا الہ الا اللہ ختم ہے، تو شرک دے گڑھ ڈگ گیا۔ تھلے من کہ آج بے بس دعا کر دے تل بھی ہے، ایک درخواست ہے اللہ دی مرضی منے نہ منے، کنیاں دعاواں جڑیاں اللہ نے اپنے پیغمبراں دی رد کر۔ اور ایسے تو قرآن مجید کے اندر جتھے جتھے بیان کیتا کہ لوگ میرے دربار سفارش کریں گے، نال ہی کیتا بھی سفارش میں کھلی چھٹی دے دیں کہ جدی مرضی اٹھ کے کر دے، پھر میں نہ منا تو یہاں کی ذلت اور رسوائی ہوئے، لوگ کی آخر ہوں نبی کی گل کا کی بنیا۔ پھر پہلا میں پابندی لاتی ہے، مینوں پوچھو کہ سفارش کرنا تو انہیں بولنا الا باذن، اجازت دوں گا کہ منہ کھول لو بلا، ورنہ لا یتکلمون الا من اذن اللہ الرحمن۔ بولن تو پہلا فرشتے اور نبی پوچھن گے، میں جنہوں نے کہہ دوں گا کہ تسی بول نہیں سکتے، کوئی زبان نہ کھولے، نہیں بخشش دے لائق لوگ، یہاں دے جرم اینے بھی سزا ہی ہونی، کسی نبی نہیں بولنا، کوئی ولی نہیں تہاڈی مل نہیں ہونا، الا من اذن اللہ الرحمن، رحمان اجازت دو تو بولو گے۔ یہ پابندی تدے ہی ہے، اللہ نے جتھے جتھے مسئلہ شفاعت کا بیان کیتا
نال اتنے آتا سورہ بقرہ پڑھو، سورہ طہ پڑھو، کہ کیوں اللہ نے چیک لاتا کہ میں کھلی چھٹی نہیں دے سکتا؟ یا علم ما بین ایدیہم ما خلف، میں انہوں دا ماضی حال سب کچھ جاننا کہ کی کر کے آئے۔ یہ پیغمبر فرشتے کی جان دے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ زیادہ تو گزار ہے اللہ تعالیٰ دے علم تو ایک شے بھی نہیں سمجھ سکتے پوری طرح تک، آپ نہ سکھاوے انہوں نے، میں چھٹی دے دیں میری عدالت کا بیڑا گر کرنا، میں خود جاننا کہ انہوں بخشنا یا سزا دینی، اس تو توحید نو نقصان نہ پہنچاؤ۔ ابلیس دا اصل مشن یہی ہے کہ انسان خدا دے شکر گزار نہ لین اللہ کو ساریاں نعمتاں تے تعریفاں دوجیاں دی کر۔ دین تے جرم ایڈا وڈا، اللہ نے آخیا سارے گناہ بخش دوں گا، تو ڈگدا ٹینڈا زنا کر کے چوریاں کر کے بدماشیاں کری تریا آیا نا، مگر میرے نہ شرک نہ کیا تے زمین بھی گناہ نہ پری ہوگی تے میں اونی اگوں بخشش لے کے آؤں گا، مگر شرک نہ چھڈوں گا کہ نہ مرادہ دنیا میری پیدا کی تو مینوں ریٹائر کر کے دوسرے کے حوالے کر دیں، اور جی میں ظالم پٹواری اٹھتے زمین میری دوجیاں دے نہ کر دیں، اللہ کی بادشاہی کھو کے دئی پھر دے کہ ایس والی نوں دیتی، ایس فلاں بزرگ نوں دیتی، کوئی حال نہیں نہ چاہیے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نوں منو کہ اللہ لہ الخلق والامر، سن لو اللہ پاک بنایا بھی میں ہی ہاں تو حکم میرا چل، جی میں بناؤ کوئی شریک نہیں۔ اور تسی قرآن مجید نو پڑھ کے ویکھو جنہوں نے نے مکے دے کافر سی کدی توحید خالقیت دا انہوں نے کار نہیں کیا کہ بناؤ تو اسی مننے کہ ایک چپا بھی کسی نہیں بنایا، سب اللہ نے بنایا۔ تھان تھان سے آتا بھی انہوں نے پوچھو زمین آسمان کن بنایا، اللہ یہ بھی نہیں آتا سوچ کے دسن گے لا یقولون، ایک منٹ دی دیر نہیں کرنی، انہوں نے کہا ضرور اللہ نے بنایا۔ کون بناؤں گا؟ توحید خالقیت مندے توحید ربوبیت ڈب جاتی کہ مینجمنٹ جڑی انتظام یہ ہوں کوئی ایس محکمے نوں سنبھال بیٹھا، کوئی پت دینا، کوئی بجلیاں سنبھالی بیٹھا، کوئی سنبھالی بیٹھا، بجلی گڑکی یا بابا فرید گند، وہ کیوں اللہ دے نیک بندے نوں بدنام کر لے؟ یہ موڑی خط مولویاں دے کیوں من دے؟ قرآن پڑھو، حدیث رسول پڑھو، نیک لوگوں کی اپنیاں کتاباں پڑھو، سب من دے کہ سوائے اللہ دے ساڈے کو کی ہے، اسی وہ عاجز بندے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ دے رسول کی دسیا، قرآن کی آندا کہ جدوں بجلی گردے اسے کہو سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ، پاک ہے وہ خدا جدے خوف تو فرشتے بھی لرز رہے اور رات بھی وہی تسبیح کر رہے، ایک گرج بھی وہی تسبیح۔ قرآن ادھر کھڑدا کہ ہر شاید اللہ نوں کم کرنا ویکھو کہ وہ حکم نہ دھیان چل رہا ہے، کدے ذرا بھی ویکھیا کہ بہت ہی ہن تے کم خراب ہے، زلزلے آ رہا ہے، بجلیاں بہت گرج رہیاں، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل، اللہ نوں پہچاننے دی کوشش کرو، نیک لوگوں دا ادب احترام کرو، مگر مخلوق دی حد کہ بے بس لوگ ہے ساڈی طرح یہ بھی جویں مرضی اللہ انہوں رگڑے لاوے، کسی نوں کچھ نہیں دے سکتے۔ ساڈے رہبر سانوں دین دسن والے آ، ساڈے پیشوا، اس پاروں بالکل احترام، انہوں دا دامن پکڑنا، انہوں کو سکھنا، یہ ہور محکمہ خدائی چلاؤن جنا منو کہ بالکل ایویں گلاں۔ ایک حدیث پاک نو مذاق بنا لیا، جہاں مولوی اٹھتا کتے انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور نے فرمایا اللہ دیندا تے ونڈدا میں، اور کیڑی گل ہی آکھیا سی حضور نے، گل نو کتھوں چکیا تے کتھے لے گیا؟ رسول پاک دے زکات ونڈن دے لوگوں نے آکھیا سانوں جی آپ نے آکھیا اللہ نے نہ نبی تے چھڈیا کہ وہ جنوں مرضی دیندا پھرے، اللہ نے جنہاں نوں دینا سی دے چکا، 8 حصے دس دیتے انہیں قرآن، انہاں چوں ہے گا تے میں تینوں دے دینا، جے انہاں مسلمان دی میں اپنی مرضی کر سکاں، میں خزانچی اللہ تعالیٰ دے بیت المال دا جڑا دین دسوں گا انہاں لوگوں نوں میں دے دوں گا جنہاں دا حق نہیں بنتا، میں کس طرح زکات دی تقسیم دا مسئلہ انہوں چکیا اور سارے جہانا دے کا سے میرے رزق کی دعاواں کر دے بعد کا سے میرے خدا تو ڈر جاؤ، اور رزق اللہ بنتا، اللہ رزق میں شاء یکدر قرآن پڑھیا کہ اللہ جیری چاہتا رزق تنگ کرتا، جیری چاہتا فراق کرتا، تسی رسول اللہ دے قبلے دیتا، اللہ دے رسول انہاں دعویاں تو بالکل بری ہے، کدی انہوں نے گل نہیں کی۔ سورۃ توبہ پڑھو، اللہ دے رسول علیہ السلام نے تیاری کی جنگ تبوک دی، کئی منافق جڑے سی وہ بہانے بنا گئے، چنگے پلے سی، کچھ گل نہیں سی، ایویں یا رسول اللہ سانو آ عذر ہے، سانو آ عذر ہے، آپ نے معافی دیتی۔ اتنے بھی قرآن پاک نے جدو پڑھی ہے کہ اللہ دے رسول نے انہوں نے عذر سن کے میری جی فصل پکی ہے پر چھڑ دے ہٹے کٹے، اللہ نے قرآن چاہیا اف اللہ عنک لما ظلمت، اور مختار کو اللہ نو منیا کرو، ایویں دین دی کم خراب نہ کرو، لائی نہ رہن دیو، اللہ اللہ رہے، رسول رسول رہے، امت امت رہے۔ حضور پاک نو اللہ فرمایا اف اللہ عنک، اللہ تینوں معاف کرے، لما ظلمت، تو نے ان کو کیوں اجازت دی تھی؟ حضور اجازت دے، اللہ کہہ رہے کیوں اجازت دی تھی؟
اجازت نہیں سی دینی حتی یتبین، یہ جھوٹے ننگے ہو جاندے، جانا یہاں پھر بھی کوئی نہیں سی، ہن جواز بن گیا۔ دوسرے مسلمانوں کہا سی حضور نو پوچھ کے رہا تو اجازت نہیں سی دینی، اے قرآن دے لفظ ہے، اگر صحیح ہویا سی اللہ نے کیوں ٹوکیا؟ رسول کریم علیہ السلام نے بیویاں دے کہن تے شاید جڑا سی انہوں ختم کر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آکھیا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ آکھیا یا رسول اللہ تہاڈے منہ تے بو آوندی، رسول اللہ نے آکھیا میں تہاڈا دل دکھاؤنا، اگر بو آوندی تے میرے لیے حرام ہے، میں نہیں کھانا۔ تے چاہ لے سی بھی حضرت زینب دے گھر تے آپ کھاندے سی، وہ آپ دا شوق ویکھ کے شاید کٹھا کر رکھ دی، اثر تو بعد آپ سارے گھراں چکر لاؤندے، رات اتنے رہندے سی جدی باری ہوندی سی بھی، وہ حضرت زینب دے تھوڑا دیر رک جاندے سی، اما ایسا سوکھ نہیں سی نا، انہیں حفصہ نو گنڈیا سودا نو بے ساریاں رل جاؤ، حضور جدو آن نا یہ ہوئی کہ تواڈے منہ چ بو آؤ، حضرت سودا کہنی رسول اللہ آئے تو میں ہی پہلا آخیا یا رسول اللہ کہ میرا ہاتھا نکل چلے، ہے گئی گل جھوٹی، مگر ایسا ویکھ لی میں ڈر گئی بھی نے میری بات شامت جاؤ، میں اپنے آپ کو بڑا قابو کیتا، مڑ کے حضرت حفصہ کو گئے نال گل بھی دسی بھی جے حضور کہن میں تو شاید ہی کھادا، وہ بھائی خیالی دنیا چوں نکلو، واقعہ حضور دی زندگی ہے، قرآن پڑھیا حدیثاں پڑھیں، جی وہ سمجھیں حضور تو حاضر ناظر عالم غیب ہے، ساری سازش نہیں جان دے کیوں کر دی، پیغمبر دے کر رہی ہیں، رسول اللہ کیوں دھوکھا کھان دے؟ آپ نے کہا میں شاید ہی کھادا، بو کدی آؤندی؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ وہ شاید ہی مکھیاں جڑیاں مغافیر دے پھلاں تو لے آئیں، بدبودار پودا سی۔ آپ نے کہا اچھا جی ایسی گل تو ٹھیک، ختم کرتا، قرآن پاک اتریا، سورہ تحریم ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو کیوں اس شے نو حرام کرنا جڑی اللہ نے حلال کی، تب تک مرضات آ تو بیویاں نو خوش کرنا، اللہ دے حلال نو حرام نہ کر تے کفارہ دے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قسم توڑ لی، غلام آزاد کیا، قسم توڑ کے مڑ کے شاید کھانا شروع کرتا، اس تو خدائی نہ چھینو، کسے نو نہ دیو، یہ اللہ کو رہن دیو، تے احترام ادب، وہ تو تواڈے سامنے سورہ حجرات اتری کہ نبی علیہ السلام دی آواز نہ اچھی آواز نہ کریو ورنہ نیکیاں ضائع ہو جانگیاں اور تانوں پتہ نہ لگے۔ یہ علیحدہ ایک دربار ہے کہ اللہ تو بعد اللہ دے رسول دا جڑا احترام ہے یہ کمی آئی تو سب کچھ گیا، مگر خدائی حدود چ نہیں بڑھ، ون فیکون جڑا نا کہ جو کہتا ہو گیا، یہ اللہ دی طاقت، یہ اللہ نے کسی نے نہ ڈیلیگیٹ کی ہے، آ بھی نہیں دیتی، کور رکھی، ارے نہ جبریل کر سکتا نہ میکائیل کر سکتا۔ کئی باری کئی بندے سوال کر دے کہ چلو جی نبی ولی جڑے کدی کدی کو معجزہ، فرشتے تو روزانہ تقدیر دے تحت سارے کام کر رہے، بارشاں برسا رہا ہے، جانا پا رہا ہے، کٹ رہا ہے، وہ تو جہان نو چلا رہا ہے۔ اور ایسے تو ہندو لوگ دھوکھا کھا گئے جڑے 33 کروڑ دیوتا منتے، فرشتے ہیں سارے، کہ سارے فرشتے کوئی ہوا تے ہے کوئی اگ تے ہے، گل بالکل سچی، خدا دے پیغمبر ہی دس کے گئے، انہوں نے آخیا جدو محکمے چلاؤں دے ہوا دی لوڑ ہے تو وایو دیوتا نو آکھی، اگ بجھاؤنی تو اگنی دیوتا دے فریاد کری۔ قرآن نے راز کھولیا بے گل ٹھیک ہے بے سارے کام انہوں دے ہتھی ہو رہا ہے، مگر انہوں دے سپرد نہیں خدا نے کر بے تسی کرو تے جو تواڈے کہتے کر دینا، ایسا نہیں۔ لا عباد مکرمون، خدا دے وہ اچھے اور شریف غلام ہیں، لا یسبقونہ بالقول، اپنی طرفوں بڑھ کے اللہ نو مشورہ نہیں دے سکتے کہ بارش ہونی چاہیے کہ نہیں، وہم بامرہ یعملون، انہوں نے حکم ملتا تے نوکراں کی طرح دوڑ کے کر دے، انہوں نے کہنے کا فائدہ کی ہے؟ تسی ہزار کہو کہ میکائیل بارش برسا دے، برسا سکتا؟ اللہ نو کہو وہ کارخانے چ نوکر آ، فیصلے چ انہوں کا دخل نہیں۔ کڈا نقطہ جن اللہ تعالیٰ نے ساری جان چھڑائی، ورنہ انہوں نے ہیکر بنا کے پتلے بنا کے جڑا لات منات عزا سی، یہ سارے فرشتیاں دے پتلے سی، کوئی ایویں بت نہیں سی بنائے، عورتاں سمجھ کے کہ دیویاں عورتاں دی قسم دے بنائے سی، جتے اللہ تعالیٰ نے کہا پہلاں تو آ گل جی بھی تسی عورتاں بنایا فرشتیاں، یہ تمہیں کنے دسیا؟ تسی جب فرشتے بنے اسے کول ہے پہلاں تو یہ گل من کرتا بھی انہوں نے تسی دیویاں من لے، اور پھر انہوں نے پوجا نہ شروع کرتا، پوجو پاجو کوئی نہ، وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ دے حکم دے تابع۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے جڑی لکیر کھچی تے دین دس ہے باریک، ادب احترام ہونا چاہیے، جب تک تسی انہوں نے عاجز بندے سمجھے کہ دے لے کچھ نہیں سکتے، رہبر پیشوا ضرور ہے، پھر کوئی گل نہیں، احترام کرو جو مرضی کرو۔ جدوں یہ لکیر ٹپی اگے چلے گئے کہ نہیں امور تکوینیاں جڑے کن فیکون اور تقدیر وہ جنہاں دا یا پڑھائیاں اختیار خود ہی کر لیں دے، یا اختیار نہیں تے اینا روب ہے اللہ تعالیٰ تے اینا پریشر ہے اللہ انہاں دی گل رد نہیں کر، اے دین نو چھری پھر گئی، ہن اللہ اللہ نہ رہا، انڈر پریشر خدا خدا نہیں، اللہ ہوا میرے پائیو دوستو صاحب سے دی گل وان تعالیٰ عزیز الحکیم۔
غالب اور زبردست ہے جتنے کسی کا پریشر نہیں، ساری دنیا نے دبا کے رکھی ہے، انہوں کوئی دباؤ والا نہیں، اور الحکیم تے نہ انہوں کوئی مشورہ ہی دین والا بھی وہ زیادہ کوئی سیاح آ کے تینوں تو سمجھ نہیں پت دینا چاہیے، ایسی گل کوئی نہیں، آپ سارے تو بہتر جانتا کہ کہڑا کام کرنا، یعنی دو ہی شاید یا تو کوئی طاقتور ہوئے انہوں اپنی سفارش نہ منا لے، یا تو زیادہ سیاح ہو کہ تو غلط کر رہا ہونا آ چاہیے، بالکل غلط۔ امام ابن قیم تے اللہ رحمت کرے فرمایا ایک اللہ دے ولی ایک شخص نے موت تو بعد خواب ویکھیا، پوچھا کی ہوا، انہیں کہا اینے سال ہو گئے اللہ دی عدالت کھڑا، اور اس سوال کا جواب پوچھا جا رہا ہے تو بارش نہیں سی ہو رہا، کہا کیا زمانہ بارش کا سی، یہاں دنوں بارش ہونی چاہیے، نالائق اور رحم کا ولی بنیا پھردا سی، میرے تے اعتراض کیتا کہ بارش ہونی چاہیے، میں برسا نہیں چاہیے، غلط کر رہا ہاں، یہ جواب ہی منگیا جا رہا بھائی مینوں پہچانتا ہوں تو عقل دیا ہے کیوں سوال اٹھاؤں، تو آنا جو کر رہا ٹھیک، دعاواں کر دے فریاداں کر دے، تھوڑا کام ہے بندے ہوں ہر وقت میرے سامنے چیخو، مگر فیصلہ میرے تے چھڈو، نسل میرے کو آئی میں فیصلہ کروں گا، حکم دیں دعا منگتے ڈکٹیشن کہ اللہ نے کیوں نہیں کیتا، تو پھر بندہ نہ ہویا سائل نہیں تو حاکم بنیا کہ اللہ تعالیٰ مانا ادا کرے ضرور، کوئی گل نہیں، شکر کر کہ اللہ دے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فدا بھی امی بڑا نقطہ سمجھا، اور کیا تو اللہ دے سامنے جڑی دعا کیتی ہے جے قبول نہ ہونی ہوں تیرے منہ نکل نہیں نہ دینا، کنے دنیا ترے پھرتے جنہوں توفیق نہیں، دعا منگی ہے تو قبولیت کا دروازہ پہلا کھل گیا، مگر وہ قبول کیویں کرنا یہ آپ بہتر جان، تینوں تو ایک کام کرنے انہیں، یا یہ شاید مل جانی تینوں جلد باز نہ ہو، کالا نہ پوی، اللہ جانتا کدوں مناسب وقت ہونا، لگا رہا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا رہا ہے کھل جائے تو یا یہ کوئی بہتر شے جڑی تو نہیں منگی یہ نہیں دیتی، کوئی بہتر یا کوئی مصیبت جڑی تیری قسمت سے ٹال دیتی، تو سمجھا قبول نہیں ہوئی ہو گئی، یہ دعا نہ جانتی پتہ نہیں کی حال ہوں، اور آخری گل یہ کہ اللہ تعالیٰ فائل سے رکھ لیں گا، کیا دن قیامت دی رکھ لی ہے، اس دنیا مننی نہیں مناسب، اتنے جنت دے محل وکھاؤں گا نعمتاں دکھاؤں گا، اور تہاڈیاں دعاواں پئیاں لے لو جو چاہیے، پھر اللہ دے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی جڑے اتنے کالے پے نہ کہن گے نہ ہی منیاں جانیاں دنیا سے چنگا سی، وہ کی اتنے رہ گئی، اج یار ابدی اور دائمی نعمتاں مکنیاں ہی کوئی نہیں، اس تو فرمایا رب کتے گنگا بوڑا کوئی انا ٹھورا سب کچھ سنتا مگر ایک حکم نہ لگا، تو انہوں العزیز اور الحکیم من کہ سب تو غالب ہو اور آپ مناسب جانتا کی کرنا تو کی نہیں کرنا، فعل الحکیم لا یخلون الحکم، جو کردہ کدی نہ سمجھ کے کچھ غلطی ہوئی ہے من انہوں کی، جڑے انہوں من بیٹھے اور سمجھو مصیبتاں دے پہاڑ آئے، حالات مان آف کرائے، کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں، ساری دنیا روندی ہے جی پریشان، اور پریشانی کا سبب کی کہ تسی سمجھ نہیں رہا کہ دنیا جڑی ایک چلا رہا ہے وہ حکم تو بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور وہ بالکل رحیم حکیم اور دانا ہے، کچھ غلط نہیں کرتا، رموز مملکت خیش خسرواں دا کلمہ پڑھیا تو دل چ بٹھا کہ اس کائنات دا مالک غلطی نہیں کرتا، ٹھنڈ پی گئی بچہ مر گیا، اللہ تعالیٰ آندا اپنے فرشتیاں کہ تسی میرے آدمی دی اکھاں دا نور چھین لیا ہے، وہ دل دا چین کھولیا، ہنے بچہ جمیا، ساری آس تو بعد کہ جان قبض ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھتا انہوں نے حالانکہ خود جانتا ہے، گواہ بناؤ نہیں پوچھتا، سناؤ کہ میرے بندے تے ایڈا حادثہ گزر گیا کی کیا انہیں، وہ آدھے اللہ انہیں الحمدللہ کیا کہ اللہ جو کرنا تو ٹھیک کرنا، تو تعریف دے لے کے تیرا گلا نہیں ہو سکتا، اللہ پاک فرماتا جنت محل بنا دیو اور وہ نام بیت الحمد رکھ کہ انہوں الاٹ ہوگا جنہیں یاد ہے جی مصیبت میری تعریف ہی کی، گلا نہیں کیتا، گلا کہدا کریے، کوئی اپنی شے ہوے جڑی وہ لے گیا تو کئی نے ظلم کیتا، یا وہ نادان ہوے بھی نہیں سی ہونا چاہیے غلط ہو گیا بےچر جان، اور رب نے راز سمجھاؤ لی بھائی تسی آما نے میری سلطنت کی سمجھنا، تسی کہڑی عقل اور دانش کے پروں اٹھ کروندے جے اللہ نے آ کیتا، اتنے تو موسیٰ علیہ السلام ورگے بے بس ایڈا وڈا پیغمبر جس اللہ کلام کر سارا قرآن پڑھ دو کسے نہیں آخیا کہ اللہ نے اس کلام کیا، فرشتہ آتا رہا، آواز جڑی غیب تو سنی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ایڈا پیارا، شکایت ہی کر دی، سوال کیتا نا شکایت کر کہ اللہ فرعون نو جڑا اینا مالو درد ہے سمجھ نہیں آتی، ایڈا وڈا مردود نہ یہ بخار ہوں نہ درد ہوں، اللہ تعالیٰ آخیا چل میرا ایک بندہ اس کچھ دن پھر، انہیں آخیا بندہ کتنا ملوں گا، ہوں جی مرضی پائی وہ حاضر ناظر عالم لو محفوظ ہی وہدے پیغم جو مرضی بنا بھائی پتہ نہیں لگتا بھی وہ بندہ کتنے، پوچھا نشانی، اللہ تعالیٰ آخیا مچھلی پون کے نا وہ
نال لیلا ناشتہ جتھے زندہ ہو کے چھال مار گئی نا اتنے بندہ لبھا نشانی دسنی پئی نہیں تو پیغمبراں دا مینوں تو اونجی دنیا دسی میں حاضر ناظر کوئی گل چجدی بھی ہونی چاہیے میرا اکھاں تے پٹھیاں بن کے ادب احترام موضے وکھرے ہے اللہ کی طرفوں وہی آؤں بر حق ہے مگر خدا ہی خدا دی نال لیا یوشا نو کہ چل میرے نال آخیا یار خیال رکھوں ہوں یوشا علیہ السلام بھی بھول گیا بعد نبی کہنے لگے یہ کہڑا کام ہے میں خیال رکھوں گا مجھے انشاءاللہ نہیں کیا حضور نے آخیا اللہ نے انہوں بھی پڑھ لیا کہ تو اینا بھی نہیں یاد رکھ سکتا جی میں نہ چاہوں تسی کیوں آدھے جی بیاہ کم ہوگا انشاءاللہ کیا کر حضرت یوشا علیہ السلام نہیں کیا جا کے اتنے ایک پہاڑ دے نال سر لا کے تھکے سی لمے پی گئے موسیٰ علیہ السلام کی ذرا اکھ لگ گئی مچھلی زندہ ہو گئی وہ سمندر چھال مار گئی اور چھال بھی ایسے ماری کہ ایک سرنگ بنتی گئی ادھر بھی پانی ہٹیا چین نظر آوے کہ ایک غار ہے سرنگ ہے حضرت یوشا بڑے حیران ہوئے عجیب گل ہے پانی ادھر ہٹ گیا سارا کچھ ویکیا مگر انشاءاللہ نہ کہن پاروں موسیٰ علیہ السلام اٹھے دے اینا بھی یاد رہا بھی دساں بھی مچھلی تو زندہ ہو گئی اٹھ کے دونیں تر پے قرآن سے کہانیاں نہیں تر پے پیر پارے کرتے رب ہوں اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہوں تو ایویں ترے جاندے منزل کے پیچھے رہ گئی پہلا کوئی نہیں تھکے پھر حضور تھوڑا ہوں تھک گئے موسیٰ علیہ السلام آخیا یوشا یار اس سفر پی کے مصیبت نوں پھڑے گا لیا نہ ناشتہ تو کریے میں نے آخیا وہ ناشتہ تو موسیٰ علیہ السلام وہ چٹان کوڑی زندہ ہوگی میں تو دس نہ سکیا انہیں آخیا چل پھر اتنے بھی قرآن چاہتا فلما کسا آسارہما اپنے پیروں کے نشان ویکھتے ترے کھوجیاں کہڑیاں گلاں یار بنوٹی بنا رہتے جہی مرضی انہیں بوریاں کالیاں کرتے رہتے کچھ قرآن نوں بھی پڑھیا کرو کہانیاں چھڈ کے ٹونڈتے آئے چادر لے کے لیٹے سی حضرت خضر انہیں السلام علیکم آخیا انہیں آخیا اس زمین تے السلام علیکم یہ تو علاقہ کافراں دا اتنے سلام کہڑا انہیں آخیا میں موسیٰ انہیں آخیا موسیٰ جڑا بنی اسرائیل چ پیغمبر ہے انہیں آخیا ہاں کیویں آیا اللہ نے بھیجا کہ تو آنا میں رات سمجھنے خدا دی بات صحیح دے اس بندے نہ کچھ دن پھر تینوں پتہ لگے بھی اس دنیا کی ہوندا پیغمبر نہیں سمجھ سکتے وہ چلا اٹھتے بیا کی ہو رہا اس کیا موسیٰ علیہ السلام گل سن ایک علم خدا نے تینوں دتا وہ میں نہیں جانتا ایک مینوں دتا تو نہیں جانتا نبھا کوئی نہیں ہونا تو میرے نال صبر نہیں کر سکنا انہیں آخیا نہیں میرا تیرا وعدہ رہا اعتراض کوئی نہیں کرتا انہیں آخیا پھر جنہ چر میں نہ دساں تو نہیں کوئی اعتراض کرنا وعدہ کر لیا مگر رہا کوئی نہیں گیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی سی جلالی سی وہ جدوں ویکھن پہ کم الٹ ہوندا پکار اٹھن ڈکدا رہا بھی موسیٰ تو وعدہ کیتا سی انہیں آخیا پہلی واری تو بھول گیا ہوں جان دے دوجی واری انہیں آخیا لے ہوں تیسری واری بولیا تو میرا تیرا رستہ ہو تین ہی قصے اور اللہ دے رسول علیہ السلام صحیح بخاری چ آخیا اللہ موسیٰ علیہ السلام تے رحم کرے جے وہ حوصلہ کردا یار ہور خری کنیاں گلاں ننگیاں ہوندی مگر نہیں رہ سکیا انہیں آخیا ہاذا فراق بینی بینک چل میرا تیرا رستہ جدا ہو گیا کم کر تے گل میں تینوں سمجھا دیاں تو آخیا بچہ مار دیتا بے گناہ تینوں کی پتہ ہے بچہ بے گناہ یہ تو ماں باپ واسطے مصیبت بن جاتا ہاں وہ نیک سی دونوں مومن ماں باپ یہ وہ بچہ انہوں کی تنگی کا سبب بنتا تو کیا بھی انہوں کشتی والوں نے تو مفت سوار کر لیا حضرت خضر علیہ السلام جانتے سی سارے علاقے کا ہی انہیں کرایہ نہیں لیا موسیٰ علیہ السلام آخیا انہیں کرایہ نہیں لیا تو پھٹا بن دیتا یہاں غریباں کی بیڑی توڑتی ہے کہنے لگا یہ بیڑی بن جانی مڑ کے بھی ٹھیک ہے بھی سمجھ آؤ گے کی ہوا اگے بادشاہ ظالم جڑا چنگیاں صحیح جڑیاں کشتیاں کھوئی جانا بگار لی ہاں وہ چھین لینا یہاں غریباں کا گزارا اس بیڑی سے سی مڑ کے روندے پھرتے ہوں پھٹا لوا لین گے کشتی تو بچ جاؤ گی اس ظالم تو جڑی دیوار میں بناتی تو آنا اس پنڈ والوں روٹی نہیں دیتی سانوں منگے تے بھی تو انہوں کی ٹٹھیاں دیواراں بنا رہا اور انہیں ظالم والی بنائیاں انہیں بےایماناں خدا نو کی ہمدردی ہے وہ دیوار ایک ایسے نیک بندے دی ہے جہاں بچے دو یتیم رہ گئے اور اس دیوار دے تھلے خزانہ وہ باپ دا اگر وہ ٹہ جاندی تے ظالماں نے لٹ جانا وہ نیک بندے دے بچے بھوکے مر جاندے اللہ دا حکم آیا تو اس دیوار نو بنا دے جدوں بچے جوان ہون گے جدوں تینے راز کھولے تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ آ گئی بے اس دنیا جو کچھ ہو رہا ٹھیک ہو رہا ایک نمونہ خدا نے دیتا بھئی یار موسیٰ کلیم اللہ نہیں سمجھ سکتے تسی کیوں چیختے چلاؤندے رہندے آ کی ہو گیا آ کی ہو گیا تہاڈا کم ہے یہ کہ سر تسلیم کام کر سر چکایا کرو کہ جو ہو گیا یہ ہونا چاہیے اللہ دے رسول علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی دل چ نہیں نہ بہندی نہ میرے بہندی نہ دوئی زبانی کلا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ منے کہ جو ہو گیا ہے ٹل نہیں سی سکتا جڑا نہیں ہویا ہے ہو ہی نہیں سکتا ایڈے بے چین ہونے کی لوڑ نہیں جو ہونا سی وہی ہویا
تقدیر نے اپنا کام کرنا ہے، بندے کی کر سکتے، سب بے بس ہے۔ ما شاء اللہ کانا و ما لم یشاء لم یکن۔ اے رسول کریم علیہ السلام نے دعاواں تے بھی دعا تو نوٹ کر لو، بیٹیاں چ اس بیٹی نو چنیا جنوں فرمایا تو جنت دی عورتاں دی سرور، سارے تو لاڈلی حضرت فاطمہ فرمایا پت سن لا میرے کو، تیرا باپ تینوں آندا کیا صبح شام دعا نہ پڑھائی، سبحان اللہ و بحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علم۔ آخری فکرے دا کی مطلب ایہو جے دین دی دو جڑاں کہ میں یقین رکھ لیا تے من لیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا، تے ہر شے دا انہوں علم ہے، نہ وہ دی قدرت کوئی خامی ہے تے نہ وہ دے علم خطا، اس تو عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایہو دو عقیدے خدا دے بارے دل چ پیدا، سادہ مسئلہ سیدھا ہو گیا کہ من کہ جو چاہے کر سکتا، ایسا بے بس خدا نہ من جڑا کچھ کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا۔ کنے ہیں سب چوئی بے دین ہوئے، کوئی پرویزی بنیا، جی بن باپ بچہ کتنا ہو سکتا ہے، سوٹا سب کنے وہ کہڑے خدا دیا گلاں کر دے۔ اگر یہو جہ تہاڈا کوئی خدا ہو کوئی بت ہے، انہوں نہ منو جڑا کچھ نہیں کر سکتا، دین دس خدا دی گل کرو جو چاہے کر سکتا۔ حضرت سیدہ مشیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تینوں کوئی اطلاع دے کہ آسمان جڑا تھلے آ کے زمین نہ مل گیا، یہ نہ آکھی ہے ہو نہیں سکتا، انج بحث کر کے ہویا کہ نہیں ہویا ثبوت منگ، ہو سکتے والی بحث نہ کریں، خدا نو من کے پھر سکتے نو رونا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جڑا کچھ کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا، جو چاہے۔ اے بیٹی نو سمجھا بیٹا عالم ان اللہ کل شیء، اعلان کرا کر کہ میں مانتی ہوں اور یہ عقیدہ رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا، وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ میرے اس اللہ نے ہر شے کو اپنے علم میں گھیر رکھا، ایک رائی بھی وہ علم تو باہر نہیں، ساری شیاں جانتا، ایہو ہی کھو کے دنیا نو دے دیں، کوئی مختار کل ہو جاتا، کوئی عالم الغیب ہو جاتا، سمجھ نہیں بھی یہ خدا دی کبا۔ اللہ تعالیٰ دا کرتا نہ چھینو، خدائی وہ کو رہن دیو، بندیاں دے رہبر پیشوا منو، بالکل یہ سارے امام ہیں، پیشوا ہے، جنت نو لے جا رہا ہے، یہاں دا دامن پھڑنا کہ صحیح غلط یہاں کو پوچھیے اس گل ہی، اِنَّا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں صرف یہ ہوں کہ جو نہیں مانتے ان کو ڈرا دوں، جو مانتے ان کو خوشخبری دے دوں، پیغمبراں دا منصب ہے، خدائی کرنا ان دا کم نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین۔ باقی لوگ جڑے اللہ نو چھڈ کے ہوراں کو منگ دے بہت جاہل، ایک بڑا ظلم ہے جتے پلے اج میری گل بنو کوئی بحث نہ کرے شرک کی نہیں، ایک کھپ پائی نہیں، یہ شرک نہیں اللہ نے آپ ہی کہا، انہاں نو پوچھو بھی تسی شرک دسو پائی، اے جارے بنو بجائے ڈیفینس دینا، انہاں نو گھروں پھڑو بھی شرک نامی بھی کوئی شے ہے نا جڑی قرآن آندا اللہ مشرکاں نو نہیں پسند کردا، شرک نہیں بخشنا، وہ دسو نا بھی آخر کوئی شرک ہے جی، اینا رب ڈراؤن دیا دوزخ پہ چنڈیا نا مشرک، وہ جرم دسو نا، دیا کو رب نو نہیں من دیا، قرآن کھولو، دفتر رب نے پڑھیا کہ انہوں نے پوچھو کیا زمین آسمان بنائے، مکے دے مشرک ہوندے رب نے بنائے، بارشاں کون اتاردا، اور جرم دسو نا، گل کھلے، آج میری گل مناظرے دی سمجھ لو بحث کرنی ہے، آپ نہ تھلے آؤ کہ شرک دس دے پھرو، نہیں جی یہ شرک نہیں پا، انہوں نے کہو تسی بھی کوئی شرک دسو نا، اور مکے دے کافراں دا دسو وہ کیڑا شرک ہے جنہوں اللہ نے شرک کیا، آپ پھر پھنس جان گے اور صحیح رستے سے آ جان گے، شرک دسو جس پاروں مشرک ہوئے، جی کو رب نو نہیں مانتے کون آندا، وہ چوڑے چمار سی، بیت اللہ دے متولی سی، طواف کرتے سی، ختنے کراؤندے سی، عقیقے کرتے سی، قربانی دیندے سی، میدان عرفات جاندے سی، کوئی حیا کرو، کدوں نہ خدا دا انکار کیتا، کدوں آخیا کئی خدا نہیں، یہ آندے سی کہ اللہ ہے وہ سب کچھ کیتا کرایا، مگر یہ باوجود مشرک ہوئے ایڈے دوستی ہوئے، وہ جرم کہڑا سی انہوں کا، اسی طرح بدت نہیں تسی نہیں آخنا بدت آ، یہاں کہنا بھی بدت کوئی ہے بھی کہ نہیں، تسی دسو بدت آپ پتہ لگ جائے گا بھی بدتاں تہاڈیاں بدتاں بھی آؤندیاں کہ نہیں، اسی اگے لگ جانے ٹوری رکھتے نہیں یہ نہیں بدت بنتی شرک، بس تسی بھی آخر نشاندہی کرو پھر تھوڑے علم چ کوئی بدت ہے گی اور وہ کیوں بدت بنی، دیا کو نہیں وہ چاہ گناہ، وہ بھائی گناہ تے فسق اور فجور رکھواؤں وہ برائی ہوندی ہے، وہ بدت نہیں ہوندی، بدت نویں ہونا، بدت کا مانا نویں ہون پروں کی خرابی ہوگی سی دین نے انہوں برا کیا، دیا کو زنا کردا چوڑی یہ کدی بدت ہے، یہ تے فسق ہے، فجور ہے، معصیت ہے، گناہ جڑی کافر بھی گناہ مندے، جنہوں بدت کیا کہ صرف نویں ہے، نویں ہون پروں رب نے ٹھپا لاگتا بھی دین تو نکل جاؤ، وہ نویں دسو نا تے خیال کہڑی جتے بدت کا فتوا ادا ہی شرک دی، اگر کوئی طالب علم بیٹھا جو دل سے علم دے دریا بہ جان گے شرک کو چھوڑو، لو شرک کنوں آدھے اتوں تمہیں پڑاں گے یہ تو مشرک بھی نہیں سی کرتے، ہاں انہیں کدوں آخیا کہ زمین آسمان خدا تو سوا کسی ہور نے بنائے، کہڑا مکے کا کافر آتا سی روزی ہور خدا دینا، کن کیا اولاد خدا تو سوا ہور دینا،
سورہ المومنون جڑی ہے میں چو پڑھوں گا ورنہ قرآن سارا پڑھیا. قرآن مجید اللہ نے اتنا ایسا بیان کیتا کہ انہوں نے کبھی انکار نہیں کیتا کہ رب تو سوا کو اور کردا انہیں اللہ کر. رسول خدا نے پوچھا ایک آدمی نے غالباً عمران ابن حسین سی یار تو اسلام تو پہلے کنے مشکل کشا رکھے سی. انہیں آخیا 6 زمین تے سی ایک عرش والا سی جسوں بالکل ہی نکو منہ چلتی سی اس عرش والے میں اسی یاد کرتے ہیں. ہوں کام یہاں تو لنگ گیا. ہوں عرش عظیم دا مالک ہی کروں گا. جنہ چر چھوٹے موٹے سی سارے پیر دیوتا ولی جڑے سی کام کرتے وہ شرک رب ہونا بھی شرک کہڑی گل سی ختنہ نہیں سی کراؤندے عقیقے نہیں سی کرتے. یہ ساریا چیزاں انہوں نے مکے کے لوگوں موجود سی. اللہ تعالیٰ قرآن چاہتا اگر تھی انہوں پوچھو بیاہ کم کنے آ کم کنے کیتے سارے کہن گے اللہ نے کیتے. کل من ارضوان فی آبین ان کنتم تعلمون. انہوں پوچھو کہ زمین کے دی اور زمین کے اندر جو کچھ دا مالک کون ہے جے تسی جانتے تے مکے دے کافر و مشرک دسو سیقولون للہ فوراً کہن گے اللہ دا زمین اللہ دی ہے جو کہ قل افلا تذکرون. پر میں من تو بعد پھر عقل نہیں کرتے جب سارے دا مالک ہو دوجا تو انہوں کتوں دے دوں گا کسی دی دوسرے دی کوئی شاید ہے اللہ مالک انہوں کو پھر چھڑ جاندے جی. کل مر رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. اے پوچھو کہ 7 آسمانوں دا مالک کون ہے اور عرش عظیم دا مالک کون ہے سیقولون للہ. اللہ نے آخیا ڈراونی چیز کیوں انہوں نے فوراً کہنا کہ اللہ دا تو افلا تتقون تمہیں شرم نہیں آتی پھر. کل من بیدی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار ان کنتم تعلمون. یہ بھی پوچھو بھی جے جان دے جی دسو تو کہدے ہاتھ زمین و آسمان دا انتظام ہے ساری کائنات دی باغ ڈور کہدے قبضے چ اور کون پناہ دیندہ ہے اور جے وہ ناراض ہو جائے تو دے مقابلے کوئی ولی دیوتا پھر پناہ نہیں دیتا اتوں تک فسے کہیں سیقولون اللہ آندے اللہ ہی اللہ دے مقابلے کون ٹھہر سکتا. کل فانا تسارون کیوں تہاڈی مت ماری جاندی. ایک حصہ پڑھیا جنہاں آیتاں دا نمبر سن لو 84 85 86 اور 87 88 تک جانے 99 تک. اور بھی قرآن مجید جگہ جگہ مضمون آتا جنہوں اسی آنے وہ کافر سی یہ گلاں وہ بھی منتے سی کہ رب دے کول ہے سب. مشرک پہ کس ہو گئے مشرک ہو گئے وسیلہ منن تو. وسیلے نے بیڑا کر کرتا کہ رب نو بادشاہ نو سمجھ لیا کہ کتے دور دراز بیٹھا تو انہوں کوئی خبر نہیں ہوں فلانے نو ملو جاؤ کوئی کہوں گا اور لے ڈبی پوڑی انہوں تو بھی لے ڈبی کوٹھے سے چڑھنا تو پوڑی سے چڑھو. رب کوٹھے سے چڑھ کے بیٹھا کو حیا کریا کرو خدا تو کمبو کہ دل دے راز جانتا دنیا پیدا ہونے تو پہلا تو جانتا انہوں کہنے جا کے نمی گل سونی اور پیران گڑیاں تو تسی دسنا تب پتا لگنا خدا پہلا تو جانتا کہڑی اطلاع انہوں نمی دینی تھی نہ کسی کا دباؤ. اب جی اللہ نہیں کرنا چاہتا کہنے دباؤ پڑا کافر دے خدا تو کاربر زبردست کہڑا اور کہڑے پروں شرک کر دے. لوگ قرآن چ حوالہ دیا کہ وہ بیچارے سفارشی منگتے سی وسیلہ منگتے سی بھی رب ڈاڈا اسی گناہگار ہاں اسی نہیں سامنے جا سکتے یہاں دا سہارا لینا یہ پھر رب نو راضی کرتے منا. سورہ یونس اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ وہ لوگ آتے سی کہ اسی یہاں جڑا پوج رہے ہیں تو من رہے ہیں نا نظراں نیازاں دینے ہیں خوشبوواں چھڑکتے ہیں یہاں دے طواف کرتے ہیں ساری کوئی مت ماری ہے زمین آسمان نے بنائے یہ تو سارے سامنے جمے ہیں پھر مر جاندے ہیں یہاں دے ماں پیو ہے یہاں نے خدا کی ہونا یہ پیارے عہدے یہ باتاں بہت کیتیاں راضی کر لیا اسی گناہگار ہاں ساری اتوں تک رسائی نہیں اس تو اسی انہوں خوش رکھتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ تک سانوں پہنچاؤ اور ساڈا اتوں تک معاملہ لے جائے. تو اللہ پاک فرماؤں جدو یہاں پوچھا جاتا بھی تسی یہ کام کیوں کرتے جی حرکتیں کہدیاں کہندے ہاؤ لائے شفاء عند اللہ. اے قرآن دے کسی عالم دا بیان نہیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں اور وہ سارے کی سی بیت اللہ شریف صاف کیتا اور چوڑے چمار سی اتنے کسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنی سی کسی اسماعیل علیہ السلام کھڑا کیتا اس تو ولیاں نو منتے سی نبیاں نو نیکاں انہوں نے سمجھتے سی کہ رب دے پیارے ٹھیک ہے رب دے پیارے مگر آ کولوں ہی بنا لیا بھی رب نے ہن بنایا سیکٹریٹ یہاں درخواست دو تے گاں کر دے کیوں دعواں رب آپ سنتا شاہ رگوں نیڑے اس کام لیے انہیں کوئی نہیں وسیلہ وساستہ بنایا سارا مسئلہ وہ اپنے کول. تو اللہ تعالیٰ فرماؤں جدوں یہ پوچھا جاتا نا یہ آدھے ہاؤ رائے شفاء عند اللہ یہ اللہ دے دربار سارے سفارشی ہے ساری اللہ تعالیٰ تک فریاد پہنچاؤ دے اینا ہی کام ہے ہو رہے آپ کچھ نہیں کرتے نہ یہاں دے اس ویلے آج سامنے نہیں آئی بہرحال آ گئی. اے قرآن پاک 18واں یہ نمبر ہے آیت دا سورت یاسین. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ انہاں دی پوجا کردے ہیں انہاں نوں مندے ہیں چمدے چٹدے ہیں جڑے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے. وَيَقُولُونَ
ہاؤلائے شفاء عند اللہ، کہیں کردے کراؤندے کچھ نہیں، اللہ دے دربار سفارش نہیں۔ قُلْ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، انہیں طریقے نہ اللہ نے گل کہی نا بیان مسیحیت کافر ہو گئی۔ اللہ نے آخیا تسی اللہ نے ایک ایسی گل کی خبر دے رہے جی نہ آسمان جانتا تو نہ زمین جانتا، اللہ دے علم کوئی نہیں کہ آسمان کوئی سفارشی آئی زمین کیسی بات ہوں تو اللہ نہ جانتا ہوں، ایسا انداز سمجھایا کہ کمبختو حکومت میری ہے، میں بنا دینا تو میں ہی بنا سی نا، تین کتب بنا مینوں نہ علم ہوں آ تو نہ تسی اللہ نے ایک ایسی تو گل دس رہے جے بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جہی نہ وہ علم چ آسماناں چ نہ زمیناں چ، مطلب ہے ہی نہیں، ایک جھوٹھی گل بنا کے رب نو چلا دیں پھر سفارشی۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اے قرآن ہاں اینے ٹکڑے نو پھیلائیے کئی خود سبحانہ، جس خدا دی گل کرے وہ بے بیا، وہ کوئی تھک گیا دنیا بنا کے انہوں نے نال مددگار رکھ لے، وہ کوئی ڈی سی ایس پی ہے کہ کلے کو نہیں چلتا تھلے اہلکار رکھے، جدو دنیا بنائی کو نال ہے گا سی وہ الا لہ الخلق والامر، کلے دنیا بنائی ہے کلا چلا رہا، زبر الامر من السماء، زمین تو لے کے آسماناں تک ساری شیاں دی باغ ڈور انتظام ہوتا اپنے ہاتھ، تعالی عما یشرکون، اور جڑا تسی شرک کر دے جے تو دی شان بہت بلند ہے، یہ اتنے تباہ کہ وہ بے بس ہویا تو ہوں وہ حمایتی بنایا، شرم کریا کرو، یہ جہ پیر اولیاء اس کوئی نہیں بنائے۔ اور دوسرا سورہ زمر تو پڑھوں گا، اتنے بھی اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ جدو انہوں نے پوچھا جاتا تسی یہ پوجا پاٹ کیوں کرتے جے، دربار بنائے آستانے بکرے لے کے جاندے جے، انہیں چندے چکتے جے، نعرے وجدے جاندے، کی دیں تمہیں؟ پھر بھی آخیا نہیں یہاں دینا لینا کی ہے۔ اے سورہ زمر 23واں سپارہ، اور یہ اندر اللہ تعالیٰ فرماؤں کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ تو سوا ہور ولی بنا لیا نا، ولی جے تک اللہ کا دوست پھر ٹھیک ہے، جے ولی ہے نا سرپرست ہے، ساڈے مددگار ہے، مشکل کشا، پھر کفر ہے۔ کیا اللہ نو چھڈ کے ہور بنا لیا جے ولی کہ تواڈے حمایتی اور مددگار ہے؟ اور جدوں پوچھی جا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اے نمبر میں دے رہا تو گھر جا کے پڑھ لو، باہر نہ دیکھو کہ کی کھنچا تانی کرتے قرآن نو رندے پہ، وچ پڑھو کہ آندے اسی انہاں نوں صرف اس تو پوچھتے ہیں کہ سانو اللہ دے قریب کر دیں، اے رب تک پہنچاؤں دے وسیلہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ اللہ نے آخیا تہاڈی بکواس سن لی ہے میں، کہ جدن قیامت دی عدالت ہوگی اس دن میں تمہیں فیصلے سناؤں گا کہ تسی یہ جھوٹ کر کر کے میری حکومت بن سی، پٹواریاں کو نہ لائی گیا کیا ایس غوث دیا تے ایس داتے دیا تے میری حکومت تقسیم کر چڑی تھی، اس دن میں تہاڈے اختلافات دا فیصلہ کروں گا اور تمہیں مت ملو گی۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، ہدایت تو مراد کامیابی بھی ہوندی، اس دن وہ لوگ فلاح نہیں پاؤ گے نہ کامیاب ہون گے اللہ دی عدالتوں، جڑے جھوٹے اور احسان فراموش۔ اے گہری بات ہے، مشرک وہ جڑا جھوٹا کولوں بناوندا کیا غوث ہے کتب دا حوالہ دے، اے قرآن کی سپارے کدے وچ غوث آیا؟ کتب آیا ایڈے عہدے بنایا، قرآن کی سپارے نہ ہی ہے نہیں، اللہ دے رسول دی کوئی صحیح حدیث نہیں۔ اس فرمایا پہلا جرم انہاں دا مشرکاں دا جھوٹے کولوں کہانیاں بنا لیندے، اے کالیاں نوں بوریاں کردا، اے آ کردا، فلانے دے دھوبی نوں جنت مل گئی سی، کہتے ایک مشرکاں دا جرم ہے کہانیاں جعلی جھوٹ بول دے، اور دوسرا کفار بہت بڑے احسان فراموش کھاندے رب دا گن دوجیاں تے کھاندے، ہاں پتو دینا تے چنڈا چک لینا، کاکا شاہ کالو نے دتا فلانے دا، اور کاکا شاہ کالو نے کی کرنا؟ ہاں جدوں پھر رب بوٹا پٹدا نا، جدوں لاؤندا بوٹی اس ہے پیراں بوٹی لائی، جد رب بوٹی پٹن لگا تو کسے نہ ٹانگ اڑائی، جدوں پھر موت آئی ہن کی ہویا، ہن پیر صاحب رب دی مرضی، تے پہلا بکواس نہ کرو رب دی منو۔ اس تو اللہ آندا ہے مجرم جڑے نا اس دن ہی میری عدالت چ بری ہو کے نکلی، تو جھوٹ بناؤندے رہے، نہ قرآن پڑھتے سی نہ حدیث، آپ کہانی بزرگ اجرا لکھ دے کاذب اور کفار، بہت بڑے احسان فراموش کہ جندا رب ماں دے پیٹ جندا رہا، بعد چرے جمن تو ہر وقت دے رہا، وہ نام نہیں تو جپتا، جنہیں ایک دانا نہیں نہ اگایا، انہوں نے تعریفاں کر دو، ایک اور پڑھ جن اللہ اللہ خیر صلاح۔ صحیح مسلم باب صفت تلبیہ کہ لبیک کتنا کہنا چاہیے، اتنے رسول اللہ دا لبیک بھی لکھا جڑا سانوں سکھایا گیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آخری ٹکڑے دا ذرا پڑھ جا، ان الحمد گن گاؤنے تے تیرے گاؤنے، ان الحمد والنعمت لک والملک، کیوں ہو رہی اسی تعریفاں کریے، انہوں دا احسان کیوں منیے؟ کیونکہ نعمتاں ساریاں تو دینا،
اور دوجا جڑا دے بھی کتا سکتا بادشاہی تیری ہے، دوجا کیوں شہ پھڑا دوں گا؟ تعریف تیری کیونکہ احسان تیرے ہے، احسان تیرے اس تم تیری بادشاہی اور حکومت لا شریک اللہ، کوئی تیرا شریک۔ تو ابن عباس رضی اللہ فرماؤں دے مکے دے ولی منن والے غوثاں کتباں دے چیلے وہ جدوں طواف کرتے تھے وہ بھی لبیک پڑھ دی، ایہو سارا لبیک اخیر بیڑا گرک ہوندا سی۔ لا شریک اللہ تک پڑھ کے حضور آندے کدن رک جاؤ نہیں رک دے، اگے آندے اللہ شریکن ہوا لکا تملک ہوا ما ملک۔ برا نہ مناؤ کہ اج دا بڑا مولوی بھی اپنے عقیدے نوں ادا نہیں صاحب بیان کر سکدا جنہاں نے کیتا، ایڈی صفائی نہ ستھرائی نہ انہاں آخیا محمد اسی کدوں منتے رب دا کوئی شریک، اللہ شریکن ہوا لکا، ہاں رب او دا دخل ضرور ہے تیری بادشاہی جڑا تیرا بن گیا، وہ تیرے پیارے بن گئے، عبادتاں کیتیاں ہوا لکا، اپنے آپ نوں تیری محبت جنا اس تو اپنے پیارے تے راضی ہو گیا۔ مگر ہن بھی ساڈا ایمان ہے تملکو کہ مالک انہاں دا تو ہی، اجے بھی تیرا اختیار ان تے قائم ہے، تیرے تو باہر نہیں ہو سکتے، وہ ماں ملک وہ کسے شے دے بھی مالک نہیں، اگر انہوں نے کچھ کرنا بھی ہے تو تیری اجازت ہونی چاہیے۔ ایہو ہی اجران دے اذن نہ کر دے ولی اللہ دے حکم، یہو تو کہندا ہے مکے دے حضور روک دے اتھے لا شریک لک تے روک دو، وہ آندے نہیں اگے بھی کہنا بھی جڑے وہ لاڈلے بن گئے انہوں دا کوئی دخل ہے گا ضرور۔ تملکو مالک ان کا ہے تو وما ملک وہ کسی چیز، اجے انہوں نے کافر آندے جی مجھے یہ مسلمان ہے تو سنی ہے تو فلانے توبہ کر، بالکل یہ دین مذہب سے انہوں دا اللہ ہے سارا جہان ہوتا، مگر انہیں اپنے پیاروں نے اختیار ونڈیا منڈیا کچھ نہیں، دعائی خدا دی رب نو ونڈن کی کہڑی ضرورت پیش ہے؟ ولم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی شریک نہیں بنایا، ولم یکن لہ ولی من الذل۔ اللہ قرآن کا سورہ بنی اسرائیل دا آخر نو آیت العزت پڑھیا کرو، بہت زیادہ فائدے مند آیت ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، وہ ماڑا پی گیا انہیں ہن نال مددگار رکھ لیا، کوئی تھکاوٹ ہو گئی ہے کہ نہیں چلتی دنیا، بالکل غلط بات ہے۔ اس بارے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ نے سورہ جن چاخیا، مکے کے کافر آتے سی اسی تے نہیں منتے، سانو تباہ کر دے آ کر دے، صاف حکم ہویا کہ تباہ کرنا میرے واسطے ہوندا، ہن کرنا دیندا تانوں، اور تسی کیوں نہیں سمجھتے کہ میں خدا دا پیغمبر ہے، وہ حکم پہنچاؤنا خدائی میرے کو کہ میں تہاڈی قسمتاں دے فیصلے کراں۔ اے سنو قرآن کی آندا، اللہ پاک فرماؤندے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، تو صاف کہہ دے کہ یقین نہ جان لو کہ کافرو میں نہ تہاڈا کچھ بگاڑ سکتا نہ سوار سکتا، یہ طاقت رب نے نہیں ملی، نہ میں اس کام لیا، میرا کام دین پہنچا دینا سی، ادوں بعد میرے واسطے کچھ نہیں، یہ سارے دے سارے کام جڑے نا اللہ رب العالمین دے اختیار ہے۔ کہ میں خود اللہ تو اینا ڈردا بھی جے میں تہاڈے کہہ تے جویں آندے تھوڑا جہا نرم ہو جا، تو بتاں نوں کچھ نہ کہہ، تو اللہ نو منی جا، سانو یہ صلح ودو لو تو دینون فیدنون، یہ بڑا چارہ کرے، تو تھوڑا جہا نرم ہو جائے، اسی بھی نرم ہو جائے، کیوں مار کٹائی مکی؟ اتنے حکم ہے کل انی لن یجیرنی من اللہ احد، میں تہاڈے آکھے لگ گیا تے رب دے حکم تو ذرا ادھر ادھر ہویا تے مینوں پھر رب تو کون بچاؤ گا؟ کون کہہ رہا؟ محمد رسول اللہ کہہ رہا، تہاڈا میں بگاڑ نہیں سکتا، اپنا میرا حال ہے کہ میں اگر رب دے حکم سے ادھر ادھر لن یجیرنی من اللہ احد، کوئی ماں دا لال جمیا ہی نہیں، پھر خدا مینوں ہاتھ پائے کون مینوں بچاؤ گا؟ ولا ناجدہ من دون ملتحدا، تے رب نو چھڈ کے مینوں کوئی پناہ گاہ نہیں ملنی، پھر کتے لوگوں نوں سا نہیں لبنا، الا بلاغا من اللہ ورسالات، میرا کام جڑا میں اس تو بعد نہیں آنا، خدا دے حکم جڑے مینوں ملدے میں وہ پہنچانے، عذاب آنا کہ نہیں آنا یہ میرے واسطے کچھ نہیں، یہ تسی بھی اڈیکو میں بھی اڈیکو، جے رب نو منظور ہویا تہاڈی قسمت تے عذاب آ جاؤ گا، توبہ دی توفیق ہونی ہوئی تے توبہ دی توفیق ہوئی۔ سورہ الانعام تے آکھیا جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویر مسلمان بھی کوئی دلگیر ہوئے، دل تنگ پیا، بھائی اتنا چر ہو گیا، بے ایمان جڑے نہیں ٹھیک ہوندے کوئی عذاب بھی آ جائے، اتنے اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیا اگر میرے واسطے ہوندا کل لو ان عندی ما تستاجرون، قرآن دے مگر چلو، ورنہ کاذب اور جھوٹیاں گلاں کر کے نہ کسے کہانی اللہ نہ میری عدالت چ کتنا بڑی ہو گئے، آپ قصیدے بنا لے تے نعتاں بنا لیاں، قرآن نہیں نظر آیا؟ کہہ کل ان عندی ما تستاجرون، کہہ دے اللہ دے رسول کہ جڑی شاید تسی کالا کالا منگدے جے نا تے عذاب لایا، جے وہ میرے اختیار ہوندا لقضی الامر، ہن قصہ مک گیا ہوندا، میرے واسطے کچھ نہیں، میں بھی عاجز بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اے رب کردا ہے، جے تسی عذاب ہی ویکھنا ہو تے جدوں وقت آیا انہیں آپے بھیجنا، یہ میرا دخل کوئی۔ سورہ رام اس تو اللہ رب العالمین بھائی دعائی دے جاندا، مگر قرآن تو اکھاں میٹ کے اگر کوئی ادھر ادھر پھرو گا جو اپنی عاقبت خود تباہ کروں گا، اللہ بیان کرن کوئی کسا نہیں کرے۔ دعا تہاڈے سامنے آ گئی کہ دعا اللہ کوئی کرنی ہے،
دو طرح کی، ایک دعا اور عبادت کہ صرف اپنی بندگی کا اظہار ہے، تیرے عاجز بندے ہیں، منگتے ہیں، مسکین ہیں، تو سخی ہیں، اگے نہیں منہ تے لیا کی کرنا کر۔ ایک وہ کہ صاحب منگ ہی لینا ہے دونوں قسم دیا جڑیاں دعاواں اللہ دی ہے، اس تو سوا کسی دوسرے کو نہیں۔ ابن تیمیہ کا فتاوا ابن قیم دے پرے ہے، مگر مولانا نے احمد سعید قادمی نے اللہ انہوں نے معاف ہی کرے ظلم کیتا بے نہیں جی یہ دونوں مندے کہ عبادت والی دعا اللہ کو کرا کرو تو منگنا والی جو کو مرضی کرو، کہن دے کہ للہ وحدہ، دونوں دعاؤں اللہ وحدہ لا شریک کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ۔